السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 22 اور آیات ہیں سورۃ البقرہ 142 اور 145 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ قبلہ اول بیت المقدس اس طرف رک کر کے نمازیں ہو رہی تھی۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد چند مہینوں کے بعد قبلہ تحویل ہوا شطر المسجد الحرام، خانہ کعبہ کی طرف۔ تو بیوقوف جو ہیں وہ یہی کہیں گے کہ کس نے پھیرا انہیں ان کے قبلے سے جس پر تھے، کہیں گے تو کہہ دو مشرق و مغرب تو اللہ ہی کی ہے، لہذا جس طرف بھی رخ کریں جہاں اللہ کا حکم ہو، اور یہ تو ہدایت دیتا اللہ تعالیٰ اسے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی۔ تو ہماری امت کا قبلہ تبدیل کیا گیا تو اسی امت کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اسی طرح یعنی جس طریقے سے تحویل قبلہ عمل میں آیا، اسی طریقے سے اب آپ کی امت کو ہم نے امت عادل وسط بنایا ہے تاکہ لوگوں پر گواہ ہوں اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ یہ شہادت کا مسئلہ کلام پاک میں آیا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، چونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم گواہی دیں گے ساری امتوں پر، رسول ہم پر گواہی دیں گے۔ اور ہم نے جو قبلہ بنایا تھا جس پر آپ تھے یعنی بیت المقدس میں، کیا وجہ تھی؟ وہ صرف اس لیے تھی کہ ہم جانیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، ان لوگوں میں سے جو الٹے پھر جاتے ہیں علاقب اپنی ایڑیوں پر۔ تو چونکہ قبلہ بیت المقدس کو قرار دیا پھر تبدیل کیا، تو اب جاننا چاہتے ہیں۔ البتہ رسول کی پیروی کرنا یہ بہت بھاری ہے، مگر کن پر؟ جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ چنانچہ جن پر بھاری ہے وہ تو یہ کہیں گے بیوقوف، جی سفہا کہا گیا ان لوگوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے تمہارے ایمان کو۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے آج تک جو نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف، ان کا کیا؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ سوال تھا نماز کا، جواب ملتا ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، ہمارے یہاں جو پڑھایا جاتا ہے تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، بس دو ہی پر وقف کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے کیا بتایا جا رہا ہے، ایمان سوال ہوا تھا نماز کا، کہا جا رہا ہے کہ ایمان ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ نماز ہی سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو پھر عمل ضروری ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسے نوٹ کر لیں، اور بھی کئی جگہ پر ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ جہاں تصدیق ہے، جہاں اقرار ہے، وہاں عمل بھی ہے، اور سب سے پہلا عمل کون سا؟ نماز، اسے ایمان کہا گیا۔
اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑے شفقت اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی نا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم دیکھ رہے تھے آپ کے بار بار آسمان کی طرف چہرے کرنے کو، ہم پھیر دیں گے آپ کے لیے وہ قبلہ جو آپ کی چاہت ہے، لہذا ایسا کیجئے، حکم ہو گیا، فولی، کیجئے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی ہو کر دو اپنا رخ، کہاں؟ اس کی طرف، یعنی مسجد حرام۔ ہاں البتہ جنہیں کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، مگر وہ قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ کے کرنے اسے بے خبر نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ گرامر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر اتیت کے معنی آئیں، مگر دیکھیں آگے با آ رہا ہے، دیکھیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ یہ با بِكُلِّ آیہ، تو اب ترجمہ ہوگا کہ اگر آپ لائیں اہل کتاب کے پاس ساری آیتیں، بِكُلِّ آیتیں مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو دیکھیے اتیت آیا، با کی وجہ سے لایا، وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ کو ان کے قبلے کی پیروی کرنا ہے۔ مگر ایک تیسری چیز بیان کی جا رہی ہے، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، کیا ہے؟ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور وہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک دوسرے کے کون سے؟ جی اسی لیے ہم نے آپ کو نوٹ بھیجا ہے، یعنی یہود و نصارہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ بیت المقدس گئے ہیں وہ جانتے ہیں، کیونکہ دیکھتے ہیں نا مشاہدہ، کہ یہودیوں کا قبلہ صخرہ، وہ دیکھیں صخرہ کیا ہے، صخرہ بیت المقدس، اور نصارہ بیت المقدس کی شرق کی جانب۔ اب یہ تو ہم کتابوں سے آپ کو بتلا رہے ہیں، اگر پہنچ سکتے ہو تو پہنچ جائیے، دیکھ لیجئے۔ تو یہ دو گروہ جو متفق ہیں مسلمانوں کے خلاف، وہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، تو آپ کے قبلے کی پیروی کیسے کریں گے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اب اگلے آیت اس سے بھی زیادہ قابل توجہ ہے، اگر آپ نے پیروی کی ان کے خواہشات کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آیا، تو آپ کا شمار کس میں ہوگا؟ ظالموں میں سے ہوگا، ظالموں میں سے ہوگا۔ اس قسم کی آیت کئی دفعے آتی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے، دیکھیں یہاں آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، یہ کیا کسے کہا جا رہا ہے؟ بھائی خطاب تو آپ سے ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ ہے نا، اِنَّكَ آپ، تو یہاں اکثر لوگ جو سوال کرتے ہیں، تو آج آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آئے گا۔ سنیے کیا کہا جا رہا ہے، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، آپ کی چاہت، آپ کی رغبت، آپ کا اضطراب ہم دیکھتے ہیں۔ کیا تھا وہ؟ کہ کب قبلہ تبدیل ہو، رخ کہاں کریں؟ خانہ کعبہ کی طرف، تو آپ کی چاہت تھی۔ پھر آپ سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، آپ کی چاہت پر یہ قبلہ تبدیل ہوا ہے، پھر آپ ان کے خواہشات نفس کی پیروی کیسے کریں گے؟ اب جی
ہے نا؟ تو سنیے قاعدہ اصل میں کیا ہے. کوئی بات آپ کسی سے ڈائریکٹ کریں تو گویا کہ آپ اس کی عزت کر رہے ہیں، اور آپ ڈائریکٹ کسی سے نہ کہیں بلکہ غائبانہ کہیں تو آپ اسے اہمیت نہیں دے رہے. ہوتا ہے ایسا، بھائی آپ کسی سے براہ راست ملیں اور اپنی بات بتائیں اور کسی کے ذریعے بتائیں، تو یہاں پر خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سنایا جا رہا ہے دشمنوں کو. اور اس قسم کی آیات کئی دفعے آتی رہیں گی، آئی بھی ہیں. تو ہم پھر نشاندہی کریں گے، کیونکہ کچھ آیات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تدبر، غور و فکر. تو آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.